اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کو ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور ایک بہت اہم دن ہماری زندگی میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ایک بہت اہم دن ہے کہ جس کی مناسبت اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مختصر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جو دین کے لیے بہت کام آنے والے ہیں، دین کے لیے اپنی قربانیاں، اپنے مال اسباب، اپنے بچے، اپنے اہل و عیال دین کے لیے قربان کرتے ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زندگی صرف گزارتے ہیں دین کے ساتھ اٹیچ ہو کے، لیکن وہ اپنا زیادہ تر مال اسباب اہل و عیال وہ دین کے لیے نہیں لگاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا پوری زندگی دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دوستوں کو ساتھیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طریقے سے جو ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں، جو دن اور مخصوص ایام ہیں اس میں جو ویڈیوز آئیں گی، اس میں جو باتیں ملیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستوں کو ساتھیوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے ہم ایک دو باتیں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ دوستوں کو ساتھیوں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اس ہستی کے لیے لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ وہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے میری چمڑی مانگ لے تو میں اپنی چمڑی اتار کر اس کے نام پر رکھ دوں، اپنی جسم کی کھال اگر وہ کھال مانگے تو اپنی کھال بھی اسے پیش کر دوں۔ آپ کی اتنی کوشش، اتنی محنت اور اتنی لگن اور اتنی محبت تھی آپ کی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش کیا، اللہ نے سلام پیش کیا۔ دوستوں ساتھیوں، ہم ذرا امیجن کریں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تک پہنچائیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ کتنے کیسے نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے، دوستوں کے ساتھیوں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شامل فرمایا، تو ان کی اپنی شان و مقام کتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ دوستوں ساتھیوں، آپ جو نے زندگی گزاری وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنی زندگی، ہر چیز دین اسلام کے لیے پیش کر دی۔ آپ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول فرمایا۔ آپ مال تجارت فرماتی تھیں، آپ کا جو خاندان تھا، جو آپ کا نسب تھا، جو جس سے تعلق رکھتی تھیں آپ، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، آپ کے والد بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ اکیلی خاتون بچی تھی۔ تو آپ کا مال تجارت جو ہے وہ مختلف جگہوں پر آپ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، آپ کسی کام والے سے ان کو پیسے مخصوص کر کے دیتی تھیں، تو وہ جا کے آپ کا مال دوسری جگہ تقسیم کر دیتے، یعنی بیچتے تھے، تجارت کی غرض سے جاتے تھے، تو وہاں آپ کا مال و اسباب چلا جاتا تھا، آپ کو نفع ہوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سامان لے کے تشریف لے کے گئے، اور جب واپس آئے تو اس قدر تجارت میں نفع ہوا کہ آپ خوش ہو گئے، تو آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اور دوستوں کو ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال اور آپ کی عمر 40 سال، ڈفرنس دیکھیں دوستوں کو ساتھیوں، لیکن آپ جانتی تھیں کہ یہ جو ہستی ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا ہے، یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستوں کو ساتھیوں، یہ کیسا پیارا رشتہ ہوگا، کیسی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے سلام بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن اپنی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی تھی۔ تو دوستوں، آج وہ دن ہے کہ ہم ان کی مناسبت سے ان کے فضائل، ان کے مناقب لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ
خواتین جو ہیں ہماری، ان تک جو ہے نا یہ زیادہ تر باتیں نہیں پہنچی، کیونکہ آپ نے ایک جگہ دین کی خدمت بھی کی، اپنا سارا مال بھی پیش کیا، اپنی جان، اپنا مال، اسباب، ہر کچھ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول میرا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بدن مبارک سے آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے اور 4 صاحبزادیاں آپ کی ہوئیں، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آتی ہیں۔ تو دوستوں ساتھیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا ہے، جن سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، جن کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ وہ جب جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ دوستوں و ساتھیوں، آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے، تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو دوستوں و ساتھیوں، آج کے دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت لگانا ہے۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگ اللہ کا پیغام سنتے ہیں اور اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور دین پر عمل کرتے ہیں خود بھی، اور دوسروں کو بھی عمل کرواتے ہیں، خود بھی گناہ چھوڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ چھڑواتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل جب یہ قیامت والے دن حاضر ہوں گے تو یہ سفارش کریں گے اپنی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا فلاں بندہ دنیا میں آپ کا یہ میرا ساتھ ذکر کرتا تھا، آپ اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دوستوں، اسی پیاری باتوں میں ایک نام ہمارے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر قبلہ پروفیسر مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ عرصہ دراز سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام پہنچا رہے ہیں جن کے دلوں میں ابھی تک اللہ کا نام آیا نہیں ہے۔ ہم زبانی تو کرتے ہیں لیکن دل سے ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ سب سے پہلے دل پہ انہیں رکھ کے ذکر کی اجازت دیں گے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں گے۔ دوستوں ساتھیوں، میں نے آپ کو کوشش کرنی ہے، ان کی مجلس میں جانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دنیا میں محبت نکلے، آخرت کی فکر ہو، اور مرنے سے پہلے ہماری موت کی تیاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔